بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہے اور عید کی آمد ہے. بعض احباب کی طرف سے بار بار یہ درخواست آ رہی ہے کہ عید کے دن کے کچھ مسنون اعمال پر روشنی ڈال دی جائے. چنانچہ عید کے روز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، یعنی جسے ہم سنت اور مستحب سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غسل کا اہتمام ہم کریں، باقاعدہ غسل کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے. ناخون اگر بڑے ہوئے ہیں تو ناخون آپ قطرہ کرتے تھے. ناخون کاٹنا مسنون ہے. مسواک کا اہتمام کیا جائے، اور جو کپڑے اپنے پاس موجود ہیں ان میں سے جو بہتر کپڑے، اچھے کپڑے ہیں، وہ زیبتن کیا جائے، ان کو پہنا جائے. یہ شریعت میں نہیں کہا گیا کہ آپ نئے کپڑے سلوائیں، بلکہ آپ کے پاس جو بھی بہتر کپڑے جو میسر ہوں آپ انہیں استعمال کریں. عید کے دن انہیں پہنیں. خوشبو کا اہتمام کریں، عطر کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر بھی لگایا کرتے تھے. چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا اور مہمان نوازی کا دن ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے آپ طاق عدد کھجور کھایا کرتے تھے. یعنی یا تو ایک کھجور کھاتے، یا 3 یا 5 یا 7، اس طرح طاق عدد. تو سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ ہم عید کے دن کھجور استعمال کریں، اگر ہمارے پاس کھجور دستیاب ہیں تو. اور اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے. آپ کوئی بھی میٹھی چیز سنت کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگ اس میں اپنی جانب سے جوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کئی دفعہ ہم نے سنا کہ بھئی روزہ تو افطار کرتے چلو، یعنی عیدگاہ جا رہے ہیں اور عیدگاہ جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ روزہ افطار کرتے چلو. تو یہ روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہے، اور اس سے پہلے روزہ کہاں تھا؟ وہ جو میٹھی چیز کھائی ہے اس سے پہلے نہ جانے ہو سکتا ہے کچھ پانی پیا ہو، کچھ اور کھایا ہو، تو وہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ روزہ افطار ہو رہا ہے. صرف یہ کہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے، اس لیے یہ میٹھا کھا کے عیدگاہ جایا جاتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جب تک ہم کوئی میٹھی چیز نہیں کھائیں گے تو ہمارا مکمل طور پر افطار نہیں ہوا. ایسا نہیں، یہ سوچ ہے تو غلط ہے. بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ عید کی نماز کچھ تاخیر کے ساتھ کی جائے بنسبت عید الاضحیٰ کے. چونکہ عید الاضحیٰ میں فوراً قربانی کرنی ہوتی ہے، تو عید الاضحیٰ کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، لیکن عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر کے ساتھ پڑھتے تھے. اس لیے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عید الفطر کی نماز سے پہلے غرباء میں صدقۃ الفطر بھی تقسیم کرتے تھے، اس وجہ سے تاخیر ہو جایا کرتی تھی. صدقۃ الفطر کے تعلق سے مستقل میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ہم ادا کر دیں. اگر ہمیں نہ ملے کوئی مستحق تو ہم عید کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں. اب جب عیدگاہ جاتے ہیں تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانا سنت ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق بقرعید کے موقع پر تو کچھ آواز سے، لیکن عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے، زور سے نہیں، بلند آواز سے نہیں، بلکہ آہستہ آواز سے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ پڑھتے ہوئے ہمیں عیدگاہ، یعنی عیدگاہ کا مطلب جہاں ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے. چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، عیدگاہ اور مساجد کے اندر ازدحام
اور بھیڑ سے روکا گیا ہے اور 4-5 لوگ ہی صرف وہاں عید کی نماز ادا کریں گے، تو ہمیں اپنے اپنے مقام پر کسی گوڈاؤن میں اور کسی ایسی جگہ جہاں اذن عام پایا جاتا ہو وہاں ہمیں عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب ہم جائیں، اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں، چھت پہ جانا ہے، نیچے آفس میں جانا ہے، گوڈاؤن میں جانا ہے عید کی نماز پڑھنے، تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے جائیں، یہ تکبیر تشریق آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں، سنت ہے۔ عیدگاہ جہاں عید کی نماز پڑھیں تو وہاں جانے کے بعد اطمینان سے وقار کے ساتھ بیٹھیں، نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پھر خطبہ ہو تو خطبہ ہم بہت ہی دھیان سے اور غور سے سنیں، اور خطبے کی ادائیگی کے بعد، خطبہ سننے کے بعد اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ فوراً اٹھتے ہیں اور مصافحہ اور معانقہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مصافحہ اور معانقہ یہ صرف عیدگاہ کی سنت نہیں ہے اور عید کے نماز کے وقت کی سنت نہیں ہے۔ لوگ عید کی نماز سے پہلے دونوں ایک ساتھ عیدگاہ میں گئے، دونوں ایک ساتھ گئے، اور ابھی تک کوئی مصافحہ اور معانقہ نہیں، گلے نہیں ملے، مصافحہ نہیں ہوا، لیکن جہاں عید کی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، کھڑے ہو کے مصافحہ اور معانقہ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، معانقہ یعنی گلے ملنا اور مصافحہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن یہ پورے دن مستحب ہے، پورے دن یہ عمل سنت ہے، پورے دن کیا جا سکتا ہے۔ عید کے دن اور عیدگاہ میں جو لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں وہ غلط ہے، اور بہت سے لوگ تو 3 دفعہ گلے ملتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ 1 دفعہ گلے ملنا کافی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت ایک کورونا وائرس جو ایک عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، محکمہ صحت کی طرف سے بھی بڑی ہدایات جاری ہیں، تو اس کا ہم اس دفعہ خیال رکھیں کہ معانقے کی اور مصافحے کی کوشش نہ کریں۔ ہم مصافحہ بھی نہ ملائیں، کوئی مذائقہ نہیں اگر مصافحہ نہیں ملائیں گے، خالی سلام کر لینا بھی کافی ہے، اور اس بات کو برا بھی نہ سمجھیں کہ فلاں شخص نے مصافحہ نہیں ملایا۔ عام حالات میں بھی اگر کوئی مصافحہ نہیں ملا رہا ہے اور کوئی گلے نہیں مل رہا ہے تو بھی ہمیں برا نہیں سمجھ رہا ہے، برا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس دفعہ تو حالات بھی ہمارے کچھ ایسے ہیں کہ جس میں معانقہ اور یہ مصافحہ مناسب نہیں ہے، تو بہرحال کسی دن میں کسی بھی وقت مصافحہ ہو سکتا ہے، عید کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، بلکہ اگر ہمیں عید کی مبارکباد دینی ہے تو بہتر الفاظ ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، ان الفاظ کے ساتھ ہمیں عید کی مبارکباد دیں ایک دوسرے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے تو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، بلکہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ تو اب ہمیں اس سال عیدگاہ تو جانا نہیں ہے، جس جگہ ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ چند قدم ہی کیوں نہ ہو، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم بھی اس پر عمل کر لیں کہ جا رہے ہیں، چند قدم ہم چلے ہیں، یہاں سے اپنے آفس پہنچے، گوڈاؤن پہنچے، چھت پر پہنچے، اپنے گھر کے باہر والے کمرے میں پہنچے جہاں سب کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ہمیں بلانا نہیں ہے لاک ڈاؤن میں، چند لوگوں کو پڑھنا ہے، تو یہ چند قدم بھی ہمارے اس طرح سے اٹھیں کہ اس میں بھی سنت کا لحاظ رکھا جائے، جس راستے سے جائیں تھوڑا سا راستہ چینج کر لیں جب ہم عید کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جب تشریف لے جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، پیدل ہی واپس آتے تھے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اس سال تو چونکہ ہم اپنے اپنے مقام پر ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی عیدگاہ جائیں تو کوشش ہم یہ کریں کہ پیدل جائیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے، عذر ہے، یا دور سے وہ آ رہے ہیں اور سواری استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہرحال کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ عیدگاہ سے آنے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا ضروری ہے۔ عیدگاہ سے آنے کے بعد قبرستان جانا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قبرستان جانے سے صحابہ کو روکا تھا، لیکن پھر بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں سے قبروں کی وہ عظمت اور محبت نکل گئی جو پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی اور اب کسی شرک کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے تمہیں قبروں سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو قبرستان جانے کا مقصد ہوتا ہے آخرت کی یاد تازہ کرنا۔ اگر ہم عید کی نماز کے بعد ہم قبرستان اس لیے جا رہے ہیں کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے اندر میں اتنا پاگل ہو جاؤں کہ الٹے سیدھے کام کرنے لگوں، چلو میں قبرستان چلے جاتا ہوں تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو اور کچھ خوف خدا دل میں پیدا ہو تو میں کوئی غلط قدم اٹھانے سے میں رک جاؤں گا پھر، کیونکہ آخرت
یاد آ جائے گی، اللہ کا خوف ہو جائے گا. اگر اس خیال سے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا عقیدہ ہم نے بنا رکھا ہے، عید کا دن ہے، ہمارے جو مرحومین، جو ہمارے بڑے جا چکے ہیں، ہمارے رشتے دار، وہ انتظار میں رہتے ہیں، وہ بھی راہ تکتے رہتے ہیں، تو اس لیے بھئی ہمیں جانا چاہیے، کچھ اس طرح کا عقیدہ ہم نے بنا رکھا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. کوئی راہ نہیں تکتا، کوئی انتظار نہیں کرتا. یہ عید اور یہ تراویح اور یہ روزے، یہ رمضان، یہ عید الاضحیٰ، قربانی، یہ ساری چیزیں یہ زندوں کے لیے ہیں، ان کا تعلق مردوں سے نہیں ہے. وہ تو عالم آخرت کی طرف جا چکے ہیں، اب وہ دنیا سے بالکل منقطع ہو چکے ہیں، ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے دنیا سے. اب تو آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، آپ ایصال ثواب کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو عیدگاہ جانا جائز ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے کہ بھئی عید کی نماز کے بعد ضروری جانا چاہیے ہر حال میں، اور نہ جانے والوں کو برا سمجھیں کہ جناب دیکھیے عید کے دن یہ اپنے ابا کی قبر پہ نہیں گئے، عید کے دن یہ اپنے فلاں رشتے دار کی قبر پہ نہیں گئے. یہ سمجھنا بالکل قطعاً غلط ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. تو آپ عید کے دن اگر قبرستان نہیں بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے عید کے دن کے چند مسنون اعمال. اب اس کے علاوہ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے آپ اب گھر کے اندر کوئی پکوان پکاتے ہیں، کوئی میٹھا بناتے ہیں، تو کوئی بھی آپ میٹھا کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں. خاص ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور اسی کو ضروری سمجھنا کہ اس کے بغیر عید نہیں بنے گی، تو بھئی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. جو گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کچھ عیدی تیواری دے دیں اپنی خوشی سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن عیدی مانگنا ٹھیک نہیں ہے. باقاعدہ اس کو مانگا جائے اور اگر نہیں دیا تو اس پر ناراض ہو جائے، ناراض ہو کر بیٹھ جائے، تو بھئی یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ یہ کوئی واجب حق نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے، اگر خوشی سے جو حسب توفیق، حسب حیثیت اگر کچھ دے دیا ٹھیک ہے، نہیں کچھ دیا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے لوگ قرض لے کر دینے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے. قرض لے رہے ہیں کہ ابھی دینا ضروری ہے ورنہ تو کہیں گے کہ ہمیں تیواری بھی نہیں دی. تو یہ بڑی غلط سوچ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اکٹھے ہو کر لوگ اپنے جیسے بہنوں کے یہاں جاتے ہیں، بہت سے علاقوں میں اپنے بہنوں کے یہاں جانے کا معمول ہے. ٹھیک ہے، اگر بہن کے یہاں جا رہے ہیں تو اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یار دوست اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں. اب بہن کو بھی یہ فکر لگی رہتی ہے کہ بھائی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کے یار دوست بھی ہوں گے، تو مجھے پکانا تو تھوڑا سا تھا اب، لیکن اب اس وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ پکانا پڑے گا. اور خاص طور سے اب یہ لاک ڈاؤن میں جو حالات ہیں کہ بھئی کچھ تھا تو نہیں، تھوڑا بہت جو تھا وہ کافی نہیں ہے، تو اس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، کسی سے ادھار مانگا جا رہا ہے اور پھر اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو بھئی ایسا نہ کریں، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. بہنیں نہیں کہیں گی آپ سے کہ آپ مت آئیے، لیکن یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا. اگر ہمیں ان کی کچھ مدد کرنی ہے، کچھ تیواری پہنچانی ہے اپنی خوشی سے، وہ ہم پہنچا دیں. ہم خود اکیلے بھی جا کے دے کے آ سکتے ہیں، لیکن پوری ٹولی کے ساتھ اور اکٹھے ہو کر اس طرح جو جانے کا ایک مزاج ہمارا بنا ہوا ہے، بہرحال یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں چھوڑنا چاہیے، قابل ترک ہے. تو بہرحال سنت کے مطابق اللہ کرے یہ دن ہمارا گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو انعام تقسیم کرتے ہیں، مغفرت کا جو اعلان ہوتا ہے عید کے موقع پر، نماز کے موقع پر، اللہ رب العزت یہ انعام بھی ہمیں اللہ کرے نصیب ہو، اور ہم سب جو ہے عید کی نماز کے بعد بالکل اس طرح واپس لوٹے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں. گناہ کا کوئی داغ دھبا ہمارے اوپر باقی نہ رہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک نئی سرے سے زندگی گزاریں، اور گناہوں سے بچتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں. انشاءاللہ ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی